السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میرا خصوصی پروگرام یہ پاکستان کے تمام بھائیوں کے لیے اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، جتنے عرب ممالک ہیں ان کے لیے، اور یورپ میں رہنے والے جو بھی خواتین و حضرات ہیں ان کے نام پر میرا پیغام ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کا طریقہ کار۔ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں کس انداز سے بلانا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں تو وہ یقین کریں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم کافر تھے، مشرک تھے، اگر اس حالت میں موت آتی تو سیدھا اللہ کی جہنم میں جاتے۔ آج ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ تو بھائیو، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، ہمیں اللہ نے توحید کے اوپر پیدا کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ وہ توحید پرست تھے، ہم نے شرک نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ جو اللہ کہتے ہیں میں نے تیری طرف نازل کیا، اس کو آپ آگے لوگوں کو پہنچائیں، آگے پھیلا دیں اس بات کو۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے جتنے احکامات دیے ہیں اس کے مکمل طریقے، عبادات کے طریقے، وہ رسول اللہ کو فرمایا کہ فرما آگے پہنچائیں۔ تو میرے بھائی، جس کو ہم سادے الفاظوں میں کہتے ہیں اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اب سامعین کرام، ہم لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ دعوت ہم نے دو قسم کے لوگوں کو دینی ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو یعنی مشرک اور کافر ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے رہنمائی کے لیے ہمیں جو نبی دیے ہیں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے، اور اس نبی نے جو ہمیں بتایا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یعنی ہم نے ان کو توحید کی دعوت بھی دینی ہے اور رسالت کی دعوت بھی دینی ہے۔ ان کو اللہ ذوالجلال کا تعارف کرانا ہے کہ عرش کے اوپر ہمارا رحمان ہے، ہمارا اللہ ہے، اس نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ جب پیدا اس نے کیا ہے، ہماری ضرورتیں اس اکیلے رب نے پوری کرنی ہے، تو اس کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم اس کی زندگی کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ذوالجلال ہمیں جنت میں داخلہ دیں گے۔ یہ دنیا فانی، یہ ختم ہو جانی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ اور جو ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہمارے مرد حضرات فوت ہو گئے، وہ کہاں ہیں؟ وہ آخرت والی ان کی زندگی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو نہ مانا، اللہ کے نبی کو نہ مانا، ہماری موت آ گئی تو پھر ہم سیدھا جہنم میں جائیں گے، ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم ایسے لوگ جن کے پاس توحید نہیں، جو مشرک ہیں اور یہ کافر ہیں، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے۔ اب یقین کریں، آپ دیکھیں جو بت ہیں، پرست ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے سامنے ایک بتوں کو پکڑیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کہیں کہ میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ اور یہ دعوت کا طریقہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جب سب میلے پر گئے تو انہوں نے سارے جتنے بھی تھے ان کے جو خدا تھے، بت سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کلہاڑا سب سے جو بڑا تھا نا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تو سارے جب میلے سے واپس آئے تو ان کے تبرکات پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تمہارے الہوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اب مشرک کافر اتنے عقل کے اندھے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار ہمیں یہ بچاتے ہیں، ہماری مددیں کرتے ہیں، ہمارے سارے کام کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو تو یہ بچا نہیں سکتے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یقال لہ ابراہیم، ابراہیم نے یہ کام کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے آگے سے کہا بھی مجھے پوچھتے ہو؟ یہ جو بڑا ہے سب سے بڑا ہو سکتا ہے، سامنے کھانے پڑے تو کھانوں کی وجہ سے ان کی لڑائی ہو تو یہ سب کو انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا ہو، ان سے پوچھو۔
اب سارے پریشان ہیں، ان سے کیا پوچھیں، یہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ اور بھائی جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو کچھ بھی نہیں کرتے، ایسا گندا عقیدہ۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم نے اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت ان کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہمارے مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ان کو ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہے، اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، اور اس اللہ ذوالجلال نے ہمیں تربیت کے لیے، سکھانے کے لیے، عبادات ہم تک پہنچانے کے لیے ہمیں نبی دی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہمارا طریقہ، ہماری عبادات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوئی، اللہ قبول فرمائیں گے۔ ہم اگر اپنی مرضی سے دین کے اندر اضافے کرتے ہوئے، کمی کرتے کرتے اللہ کے پاس جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہمیں اسلام کا کوئی فائدہ ہو، ہم کیا ہوں گے؟ عذابات کے نیچے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، اور عیسائیوں کے تہوار، ان کا طور طریقہ، یہودیوں کا طور طریقہ ہم منا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں پاکستان دے دیا، الگ ہم نے یہ خطہ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں پاکستان مل گیا، سب کچھ، لیکن دین بھی ہمیں ہندوستان کا پسند ہے جو دیوبند سے آئے۔ اور پھر اگلی بات ہے، ہندو اور سکھوں کی جو رسمیں ہیں، یقین کریں ہمارے مسلمان جتنے بھی ہیں، جتنے ڈرامے فلمیں، یہ سب انڈیا کی دیکھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ پاکستان کی فلمیں اور ڈرامے دیکھیں، یہ ڈرامہ پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، فلمیں گانے کسی بھی ملک کے ہوں، یہ سب یہ حرام ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں، رحمان کے راستے نہیں ہیں۔ لیکن میرا مقصد یہ ہے، بچے ہمارے مسلمانوں کے ہیں، فلمیں ان کی دیکھتے ہیں، یقین کریں شادی کے موقع پر ہوتے ہیں یا کوئی خوشی کمی ہوتی ہے تو سارے تہوار سالگرہ منا رہے ہیں جناب۔ کون مناتے ہیں؟ غیر مسلم مناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شادی کے موقع پر، وہ ایک بچے کی شادی ہوئی نا، تو وہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو وہ کہتا ہے اپنے دوست احباب رشتہ دار بہن کو کہ ابھی ہم نے وہ چکر تو نہیں لگائے جو چکر لگاتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہندوستان کی، انڈیا کی فلمیں ہیں، اس میں نکاح ہوتا ہے، تو وہ جو غیر مسلم ہندو ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں، وہ جناب چکر لگاتے ہیں، تو وہ چکر تو ہم نے نہیں لگائے، نکاح کس طرح ہو گیا؟ اب آپ غور کریں، یقین کریں، ایک مسلمان بیٹی کا نکاح ہوا تو وہ جناب اسی طرح جناب اس کے منہ میں جناب وہ لڈو ڈال رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے رسم آئی ہے کہ جو شادی کرتا ہے تو اس کے منہ میں لڈو ڈالیں، ہر کوئی تھوڑا تھوڑا ٹکڑا ڈالیں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اور پھر اسی طرح جناب اس کے سر پر تیل لگاتے ہیں، جناب ایک سپیشل برتن میں تیل رکھتے ہیں، سپیشل برش رکھتے ہیں، وہ سر پر ہلکا سا تیل لگا دیتے ہیں۔ یہ کس کی رسمیں ہیں؟ غیر مسلموں کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز ہماری سنت کے مطابق نہیں، ہماری زکوٰۃ سنت کے مطابق نہیں، ہمارے روزے، ہمارا افطاری اور ساری کے اوقات سنت کے مطابق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا حج سنت کے مطابق نہیں ہے۔ بے شمار لوگ حج کرتے ہیں، طواف کے اندر اور سعی کے اندر اور جمرات جاتے آتے ایسی دعائیں اوپر سے کتاب کے دیکھ رہے ہیں۔ بھئی یہ دعائیں رسول اللہ سے ثابت ہیں؟ نہیں ثابت، تو کیوں کرتے ہیں؟ جو چیز دین نہیں ہے، دین کے اندر نہیں ہے، وہ کیوں داخل کرتے ہو؟ اپنی طرف سے کیوں تم نے دعائیں بنائی؟ تو میرے بھائیو، ہمارا حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ اپنا ذاتی بنا ہوا ہے، تو اللہ کو کون سا دین آپ جا کر دکھائیں گے؟ میرے بھائیو، ہماری عبادات کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے قرآن اور حدیث کے مطابق ہونے چاہیے۔ جتنے علماء کرام ہیں، انہوں نے ذاتی طریقے اپنے عبادات کے طریقے نکالے ہیں۔ بھئی اس پر کوئی رسول اللہ کا فرمان یا اللہ کا قرآن سنائے، کہتے ہیں بھئی بزرگوں نے ایسے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا تو اس پر انہوں نے کوئی دلیل قرآن حدیث سے دی ہے؟ بھائی وہ قرآن حدیث تو انہوں نے نہیں پڑھا، بڑے نیک اچھے لوگ تھے، بس ان کی یہ باتیں ہمارے بڑے بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے جائیں گے۔ آگے نسلوں کو تباہ کریں، آپ نسلوں کو تباہ کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارے آباء، بھائی کافر یہی کہتے تھے نا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، کیوں؟ وجدنا علیہ آبانا، ہمارے آباء و اجداد ان کو پوچھتے تھے، ہم بھی پوچھتے آ رہے ہیں۔ بھئی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے؟ دلیل کوئی نہیں۔ ہمارے جو آباء و اجداد بتوں کے سامنے بیٹھتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان کی عبادت کرتے، ہم بھی کرتے ہیں، بس یہ دلیل ہے۔
میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں، ہماری منہ سے نکلنے والی ہر بات، اور خصوصاً جب ہم یوٹیوب پر میڈیا پر آ کر گفتگو کرتے ہیں، ہزاروں نے کروڑوں لوگ ہماری گفتگو کو سن رہے ہوتے ہیں، ایک بات ہماری غلط آگے چلی گئی تو اس کے قصوروار ہم بن جائیں گے۔ ہم نے دین آگے جو پہنچانا نسلوں تک پہنچے گا، تو کیوں نہ ہو ہم قرآن اور حدیث لے کر آگے آئیں۔ تمام علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ کی تقریر ہو، درس ہو، کوئی بھی کلپ ہو، آپ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان صرف یہی پیش کریں، اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں۔ یہ نہ ہو قیامت والے دن اللہ کے ہاں جا کر آپ کو کان پکڑنے پڑ جائیں، وہاں آپ کو سزائیں ملے۔ ساری عمر بچوں کو پڑھاتے ہیں کان پکڑا کر، کسی کو آیت نہیں آتی، کسی کی صورت کچی ہے، کان پکڑا اور اس کو مارو، یہ کلاس سے فیل ہو گیا، اس کو مارو۔ جب اللہ ذوالجلال کے پاس جائیں گے، اللہ کہیں گے بھئی تو نے جو دین سکھایا ہے، بس جی مولوی صاحب کی تقریر سنی اور میں نے آگے وہ ایسے کر دی، بھئی قرآن اور حدیث سے جو باہر باتیں تو نے کی ہے اس کا تو ذمہ دار ہے، زبان تیری ہے، ہونٹ تیرے ہیں، تو نے میک کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو لچھے دار تقریریں کر کے اپنے آپ کو واہ واہ کروایا ہے۔ آج مجھے بتاؤ، میرا قرآن اور میرے پیغمبر کا فرمان سنایا تو نے؟ بس جی بس جو مجھے آتا ہے میں سناتا رہا ہوں۔ بھئی جو تجھے آتا ہے وہ دین تو نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، بے شمار علماء کرام قرآن حدیث کے بغیر ذاتی باتیں نقل کر کر کے خود گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، دین قرآن اور حدیث سے لیں۔ اگر علماء آپ کو قرآن حدیث سنائیں اور سنو، اور میری گزارش ہے کہ مسجد کی جتنی انتظامیہ ہے وہ اپنے جو بھی خطیب رکھیں یا درس کے لیے یا نماز کے لیے، اس کو کہنا نماز پڑھانی ہے رسول اللہ کے مطابق، جو رسول اللہ نے جس طرح پڑھائی ہے، درس دینا ہے قرآن اور حدیث سے، اگر جمعہ پڑھانا ہے، تقریر کرنی ہے، قرآن اور حدیث ہمیں سنائیں۔ اے بابوں کی بڑیوں کی باتیں، آباء و اجداد کی چھوڑ دیں، یہ دین نہیں ہے، یہ کس سے کہانی ہے۔ قرآن سنائیں، ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سنائیں، صحابیات کی سیرت سنائیں، اور جس طرح صحابہ کرام نے دین سنایا آگے اس طرح ہمیں پیش کریں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں دین اسلام کو ایسے پھیلانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ دین میں نہ ہم اضافہ کریں نہ کمی کریں۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان کے تمام شہروں سے خواتین و حضرات، یورپ کے تمام ملکوں سے خواتین و حضرات، اور عرب کے تمام ملکوں سے جو مجھے سن رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، مساجد اور مدارس کی تعمیر کے لیے، دعوت اور تبلیغ کے میدان میں آپ میرے ساتھ شامل ہو۔ ہم مل کر مساجد بنائیں، ہم مل کر جو ہے مدارس بنائیں، ہم مل کر جو ہے بچوں کی کفالت کریں، ان کے کھانے پینے کا، ان کی تعلیم کے لیے اساتذہ کرام ان کے خرچے اٹھائیں۔ اور سب سے بڑا کام یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کا کام ہے، دعوت دین کا کام ہے۔ اس میں میں انشاءاللہ تعالی علماء کی جماعتیں کھڑی کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں آپ میرے ساتھ شامل ہوں۔ ہم ان کے اخراجات اٹھائیں، ادارے بنائیں، ان کے لیے سارے انتظامات کریں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کا گھر جنت بنائے گا۔ جو مدارس تعمیر کرے گا، اللہ ذوالجلال اس کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ جو دعوت کے میدان میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اپنا مال پیش کرے گا، قیامت والے دن انشاءاللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، اس بیٹے نے، اس بیٹی نے، اس عورت نے، اس مرد نے، اس باپ نے، اس ماں نے اپنے مال کو میرے دین کے لیے وقف کیا، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو میرے دین کے لیے وقف کیا۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ کی شکل میں ہمیں ملیں گی جب ہم اللہ کے لیے کچھ کریں گے۔ تو ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ ہم نے یہ سارا کام امت کے لیے کرنا ہے، کسی ایک مسلک کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، بلکہ ایک امت جو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے ہر بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ محمدی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ جو بھی مسلمان ہے ان تک ہم نے دین پہنچانا ہے۔ جو غیر مسلم ہیں، خصوصاً پاکستان میں جو ہمارا چترال کے آگے کیلاش قبیلہ ہے، 8-9 ہزار کے قریب غیر مسلم ہیں، ان تک ہم نے اسلام پہنچانا ہے۔ تو تمام بھائی، تمام خواتین جو اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، دین اسلام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، اپنا نام بتائیں، اپنے ملک شہر کا نام بتائیں۔ انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں گے، مساجد بنائیں گے، مدارس بنائیں گے، اور جماعت کی اور دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے جماعتوں کی تشکیل دیں گے، اور اس میں علماء کرام ہوں گے جو لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔